اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم اپنا لیکچر آج کا سٹارٹ کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ سبجیکٹ جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا اکاؤنٹنگ، بیسک اکاؤنٹنگس، اور اس اکاؤنٹنگ کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارا ہم انٹروڈکٹری لیکچر لے چکے ہیں کہ کون سے اس کے جو ہیں بیسک کانسیپٹس ہیں کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا، اور ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور تھرڈ یہ ہے کہ وہ ضرورت کیا ہے۔ تو ضرورت یہ تھی کہ یہ سبجیکٹ جو ہے بہت مفید معلومات ہمیں مہیا کرتا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ کن لوگوں کو کرتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے جو یوزرز ہیں ان کو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں۔ اب ان یوزرز کی ڈیٹیل بھی ہم اپنے جو پریویس لیکچر ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ یوزرز کون ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ ڈفرینٹ قسم کی جو انفارمیشنز ہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ دو طرح کے یوزرز ہوتے ہیں، انٹرنل یوزرز اینڈ ایکسٹرنل یوزرز۔ انٹرنل یوزرز مین کہ وہ لوگ ہیں جن کا کمپنی کی پرفارمنس یا آرگنائزیشن میں ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہوتی ہے، ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہے ڈیلی بیسس پہ کیا کمپنی میں آپریشنز ہو رہے ہیں، کیا اس کی پرفارمنس ہے۔ یعنی کہ اس میں کون لوگ آئیں گے؟ کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے اور کمپنی کے امپلائیز ہیں۔ اب آتے ہیں ایکسٹرنل یوزرز پہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بھی کمپنی یا آرگنائزیشنز کی انفارمیشن ان کو بھی چاہیے ہوتی ہیں، لیکن کمپنی کی جو ڈائریکٹ آپریشنز ہیں یا انوالومنٹ ہے ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا۔ وہ اس لیے کہ ان کو انفارمیشن تو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈیلی بیس پہ کمپنی میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہ ان کا کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا۔ فار ایگزامپل آپ کے جو کریڈیٹرز ہیں جن سے آپ نے ادھار لیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ بینکس ہیں، ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اسی طرح آپ کے سپلائرز ہیں جن سے آپ مال منگواتے ہیں۔ اب وہ ہر وقت آپ کی کمپنی کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوتے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مال پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادھار پہ لیتے ہیں یا کیش پہ لیتے ہیں یہ الگ بات ہے، یعنی کہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ کی کسٹمرز ہیں جن کے لیے آپ ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا کے مارکیٹ میں آپ لانچ کرتے ہیں، گورنمنٹ ہے اور سوسائٹی ہے، یہ ڈفرینٹ وہ لوگ ہیں جن کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے اس کے اندر جب ہم انٹرنل یوزرز کی بات کرتے ہیں تو اس اکاؤنٹنگ کو ہم کہتے ہیں مینیجریل اکاؤنٹنگ، اور جب ہم ایکسٹرنل یوزرز کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ، یعنی کہ ان کو بھی کمپنی کے ریلیٹڈ جتنے بھی فائنینشیل انفارمیشنز ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اکاؤنٹنگ کو پھر ڈیوائڈ کر دیا گیا، یعنی کہ یوں کہہ لیں ان کو ڈفرینٹ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ اکاؤنٹنگ کی امپورٹنس کو ہر لیول پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، یعنی مینجمنٹ کے لیے بھی ان کو انفارمیشن چاہیے، انٹرنل لیول پہ ایک ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے کہ کمپنی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی اس کی ایک جنرل سا ایک ریویو۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آج کے ہمارے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا ڈسکس کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو بیسک اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کو ذرا مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، لیکن اس میں ہم ذرا اس کو ڈیفائن کریں گے اس کی کیونکہ اکاؤنٹنگ کے اندر ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز ہم یوز کرتے ہیں، اور ان ٹرمز کو سمجھنے کے لیے ان کا آپ یوں کہہ لیں کانسیپٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک ٹرم بھی ہے اکاؤنٹنگ، دکھنے میں یہ صرف ایک لفظ لگتا ہے لیکن اکاؤنٹنگ پوری براڈر فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خود اکاؤنٹنگ جو ہے اٹس سیلف دی پارٹ آف فیلڈ آف اکاؤنٹنسی آپ یوں کہہ لیں کہ اس سے بھی براڈر فیلڈ ہے، اور اکاؤنٹنسی کے اندر ہی ہمارا آتا ہے کہ اکاؤنٹنگ ہے، بک کیپنگ ہے، پھر آڈیٹنگ ہے، یہ ڈفرینٹ اس کی فیلڈز ہیں جن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ادھر ہم بیسک اکاؤنٹنگ کی طرف اور اکاؤنٹنگ میں ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو آگے پڑھیں گے، اور ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز کو سمجھتے ہوئے ہم آگے ان کے ڈفرینٹ پروسیس کی طرف جائیں گے۔ فرسٹ ہمارا لرننگ آبجیکٹیو ہے واٹ از اکاؤنٹنگ اینڈ اٹس ڈیفینیشن اینڈ ایکسپلینیشن، اور سیکنڈ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے اکاؤنٹنگ ایکویشن کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے اور اس کی ہے اور کون کون سے ایلیمنٹس مل کے اکاؤنٹنگ ایکویشن بناتے ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔
تو یہ ہمارا لرننگ آبجیکٹیو ہے کہ واٹ از اکاؤنٹنگ، اٹس اے ڈیفینیشن اینڈ ایکسپلینیشن، اکاؤنٹنگ ایکویشن اینڈ اٹس ایلیمنٹ. ہم ان کو اب ڈسکس کرتے ہیں. What is accounting, its definition and explanation. Accounting is the systematic process of identifying, recording, classifying, measuring, summarizing, presenting and interpreting all daily business transactions and communicating that informations or financial informations to support internal and external users for business decision making. یہ اس کی ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے کہ آپ جو ہم نے جو ان کو بولڈ کیا ہوا ہے ان ورڈز کو، آئیڈینٹیفائنگ، ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، وٹ ڈز اٹ مین. اکاؤنٹنگ کو اگر ہم فرسٹلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹس آ سسٹمیٹک اگر ہم کہیں بچے کہ سسٹمیٹک کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک پورے اپنے ایک سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اور سسٹم کو اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اے سیٹ آف نارمز، یعنی کہ اگر آپ یوں کہیں کہ ڈفرینٹ مختلف اصولوں کا مجموعہ. اصول کیا ہوتے ہیں کہ وہ جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے اکارڈنگ ہی چلنا ہوتا ہے. تو اکاؤنٹنگ بھی یہی ہے کہ اکاؤنٹنگ کے ڈفرینٹ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ڈفرینٹ پرنسپلز ہیں جن کو فالو کرتا ہے اکاؤنٹنٹ پروفیشنل جو لوگ ہیں اکاؤنٹنگ کے ریکارڈنگ میں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ آتا ہے پروسیس. ہم نے اس کو پروسیس کیوں کہا؟ ایز پروسیس ان دا سینس کہ آپ اکاؤنٹنگ اپنے جو سسٹم میں یہ چلتی ہے تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ پہ گئے ہیں تو جمپ لگا کے آپ تھرڈ یا فورتھ اسٹیپ پہ چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. سیکوینشیل وے میں آپ چلیں گے کہ فرسٹ کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے تو سیکنڈ اسٹیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ تھرڈ اسٹیپ پہ جائیں گے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ ہر ایک اسٹیپ کو اس کے بعد لے کے چلیں گے. یعنی کہ فار ایگزامپل فرسٹ ہمارا اسٹیپ ہے آئیڈینٹیفائنگ مین ٹو اینالائز ایچ ٹرانزیکشن. اچھا، جب آرگنائزیشنز میں ڈیلی بیسس پہ کیا کہ ہر جو آپ کا ورکنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ ایونٹس آکرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو ان ٹرانزیکشنز کو سب سے پہلے تو جو اکاؤنٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو اکاؤنٹنگ ہے وہ ڈیل کرتی ہے کس لحاظ سے کہ ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی مین کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کیسی ہے، وہ کیوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک چیز کو یعنی کہ آپ نے ایک سیکوینشیل وے میں لے کے چلنا ہے. نمبر 2 کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر یعنی کہ اس کو جان پہچان کر کے پھر اس کو آپ نے ایک ریکارڈ کرنا ہے، یعنی کہ لکھنا ہے. ٹو پٹ انٹو وائٹ اینڈ بلیک فار ریڈی ریفرنس، کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کو فوراً اسی ٹائم ریکارڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ریکارڈنگ کا ہم آگے پڑھیں گے کہ اکاؤنٹنگ میں کسی بھی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے. یہ اس کا ایک بڑا ہی پیارا طریقہ ہے. اس کو ہم ہر ایک طریقے کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اس کی ایگزامپلس کے ساتھ سالو کریں گے. کلاسیفائنگ، ٹھیک ہے. ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کلاسیفائی کرنا ہے. وٹ ڈز مین کہ کلاسیفائنگ ٹو میک ہوموجینیس گروپ، یعنی کہ جو بھی ٹرانزیکشنز آ کر ہوئی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، یعنی کہ مطابقت رکھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو ہر ایک کو جو ملتی جلتی ہیں ان کے گروپ میں رکھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ایک گروپ میں ہے تو اس کو دوسری میں رکھ دی ہے. یعنی کہ اگر ہم جینڈرز کو دیکھ لیں تو اگر ہم جینڈر وائز اگر کوئی گروپ بناتے ہیں تو لیڈیز کا الگ ہے اور جینٹس کا الگ ہے، تو آپ کسی بھی لیڈی کو جینٹس کے گروپ میں نہیں کیٹاگرائز کر سکتے. اسی طرح ہم ایجوکیشن کی بیس پہ کرتے ہیں تو اگر ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اس کو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے گروپ کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اسی طرح اگر ایک گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، ان کے لیول کا ڈفرینس ہے. تو اسی طرح ہم ٹرانزیکشنز بھی اکاؤنٹنگ میں جب دیکھتے ہیں تو ان کو ہم ان کے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں جن کا لیول ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایک گروپ میں رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، میئر کرتے ہیں. جو ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان میں انوالومنٹ ہوئی ہوگی، لین دین ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، پیسے کی لین دین ہوتی ہے. تو ہم ان کو پھر اکاؤنٹنگ پرنسپل ہم نے سب سے پہلے کہا ہے کہ اٹس اے سیٹ آف نارمز، جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو آل اوور دا ورلڈ ایک آرگنائزیشنز نے بنا کے دے دی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جرنلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز ہیں، جو پوری دنیا میں ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. ان کے اکارڈنگ ہی آپ نے ہر ایک چیز کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اور میئر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے جا کے اس کو
समराइज करना है. समराइज मीन कि आप यूं समझ लें कि दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा जो डेली लाइफ टाइम पे जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं फिर उन सब को आपने एक इकट्ठा करना है, यानी कि ताकि ये ना हो कि अगले को आपने रिकॉर्ड पेश करना है तो इतना ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं होता. तो आपका काम है कि उन तमाम ट्रांजैक्शन को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेके आके शॉर्टकट करके दिखाएं कि अगले तक वो मैसेज भी पहुंच जाए, रिकॉर्ड जिस मकसद के लिए किया गया था वो भी हो जाए और बड़ी खूबसूरत वे में आपका टाइम भी कम हो जाए. तो उसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं. तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमने उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के सामने ऊपर आप ये कहने कि हमने प्रेजेंट करना होता है ताकि जिस मकसद के लिए यानी कि इंटरनल यूज़र्स हैं या एक्सटर्नल यूज़र्स को हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो उनको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें. इंटरप्रेटिंग हम जो स्पेसिफिक फॉर्मेट में देते हैं तो हर एक का फॉर्मेट भी स्टैंडर्डाइज्ड है. ये नहीं है कि आपने जो इंग्लिश का पेपर है उसको उर्दू में करना है और उर्दू के पेपर को इंग्लिश में करना है, आप नहीं कर सकते. उसका जो फॉर्मेट है, जो तरीक़ाकार है, आपने उसी में ही करना है. इंग्लिश को हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेफ़्ट साइड से, ठीक है, और उर्दू को हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से. तो ये नहीं हो सकता कि आप उर्दू को राइट साइड से लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं है. तो इसलिए कि आपने उसको एक खूबसूरत तरीके से इंटरप्रेट करना है ताकि एक्सप्लेन करना है ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो जिस के लिए आपने उसको बनाया है. ये जिस तरह इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी वोचर है, कोई भी ट्रांजैक्शन आकर हुई है, ठीक है, पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्डिंग के बाद वो जो सारे स्टेप्स हमने पढ़े हैं कि हमने फिर उसको रिकॉर्डिंग के बाद उसको हमने क्लासीफाई करना है और फिर समराइज़ करना है और फिर प्रेजेंट करना है और इंटरप्रेट करना है. प्रेजेंट करने के बाद हमारा मकसद क्या है कि हमने उसको आगे कम्युनिकेट करना है अपने उन यूज़र्स को जिनके लिए हमने ये सारा कुछ तैयार किया है. अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रांजैक्शंस. हमने स्टार्ट में ही बात किया है कि बेसिकली अकाउंटिंग होती क्या है कि हमने डिफरेंट जो डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना है. ये जो हमने पूरा सीक्वेंशियल स्टेप पढ़े हैं ये किसके लिए पढ़े हैं कि हमने इन तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करनी है. अब आप स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन होती क्या है, ये क्या चीज़ है. अगर कोई आपके सामने इसी तरह हमने आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और बीइंग एन अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको ये पता होना चाहिए. ये तो बड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हर स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन होती क्या है. तो ट्रांजैक्शन मीन कि एनी बिजनेस इवेंट इन विच मनी और कमिटमेंट फॉर मनी इज इन्वॉल्व. यानी कि आप सिंपल या सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि पैसे की लेन देन कि जिसमें पैसा आप इन्वॉल्व हो, या आपने अगर उधार की ट्रांजैक्शन की है तो यानी कि जिसमें कमिटमेंट हो कि हाँ जी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. ठीक है. हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं किन की करते हैं, अपनी बिजनेस की करते हैं. अब आप स्टूडेंट को बिजनेस का वर्ड तो आपने सुना होगा लेकिन आपको इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि बिजनेस होता क्या है, ये क्यों लोग करते हैं. बिजनेस बेसिकली अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़. ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ कंप्लीट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ. हमने किसको अचीव करना होता है, ऑफ अ प्री डिटरमिन्ड गोल और ऑब्जेक्टिव. अब आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस है सरवाइव कर रही है उसका गोल क्या है. गोल मीन कि आपका क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है जिसको आपने हासिल करना है. तो मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है आप सबको पता होगा कि हमने जी पैसे की लेन देन की है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने क्या करना है, मुनाफा कमाना है. ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट. अब आपने जो प्रॉफिट कमाना है वो किसके लिए कमाना है, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पैसा लगाया, यानी कि जो आपके मालकान हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है. तो इसका मतलब ये है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते जो मालकान करते हैं और जब हम प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग उनको उनके बदले उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देते हैं. तो टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो रिटर्न उनको मिलता है इसका मतलब ये है कि हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो मालकान हैं, जो हमारे ओनर्स हैं बिजनेस के, उनकी एक्चुअली वेल्थ जो है इंक्रीज होती है. अब हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग को हमने डिफाइन कर लिया, बिजनेस क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या हैं. अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलते हैं जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग के डिफरेंट जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जब आकर होते हैं तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू भी मेजर करते हैं. तो ये होती क्या है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, हम उनको डिफाइन करते हैं.
اکاؤنٹنگ ایکویشن جو ہے اٹس از اکول ٹو یعنی کہ ایسیٹس آر از اکول ٹو دا سم آف لائبلٹیز اینڈ اونرز اکویٹی. اب ایسیٹس کیا ہیں, لائبلٹیز کیا ہیں, اونر اکویٹی کیا ہے. بیسکلی دیز آر کنسیڈرڈ دی 3 امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ان اکاؤنٹنگ فیلڈ. لیکن ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی اگر آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہے کہ دیز آر دی ایسیٹس, آپ ان کا منہ نہ دیکھتے رہیں کہ یہ ایسیٹس ہوتے کیا ہیں. فار انڈرسٹینڈنگ, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں, تو آپ نے بھی اس چیز کی انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے کہ ایسیٹس کیا ہے, لائبلٹیز کیا ہے, اونرز ایکوٹی کیا ہے, اور تاکہ آپ کو کوئی بھی ایمبیگوٹی نہ ہو اس کو سمجھنے میں, اور ایسیٹس کو لائبلٹیز کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا, لائبلٹیز کو اونرز ایکوٹی کے ساتھ نہیں کرنا. تینوں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں, ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں, اپنے کریکٹرسٹکس ہیں, اپنی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, تو اکاؤنٹنگ کے یہ 3 جو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں, ہم ان کو ون کمنگ سلائیڈ میں اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں. What are the elements of accounting equation? نمبر 1 پہ جو ہمارا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایسٹ. ٹھیک ہے, پھر ہم ایسیٹس کو آگے دیکھتے ہیں کہ ایسیٹس کی بھی بچے آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, یعنی کہ اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے کرنٹ ایسیٹ, ایک ہے فکسڈ ایسیٹ. پھر کرنٹ ایسیٹس کی بھی آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, فکسڈ ایسیٹس کی بھی. کرنٹ ایسیٹس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے ایسیٹس ہوتے ہیں جن کی جو لائف ہے, آپ یوں کہہ لیں کہ بہت تھوڑی ہوتی ہے, چھوٹی ہوتی ہے. یوں کہہ لیں کہ میکسیمم بھی چلے تو صرف 12 مہینے, یعنی کہ لیس دین 1 ایئر. اور فکسڈ ایسٹ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی آپ کہہ لیں لائف ٹائم پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. کب کتنا ہوتا ہے, ان کا میکسیمم بھی 5 to 10 ایئرس تک چلتے ہیں. یہ ہم بات کرتے ہیں اگر کرنٹ ایسیٹس کی, تو کرنٹ ایسیٹس میں سب سے پہلے ان کو کیٹاگرائز جو کیا گیا ہے, اب اپنی مرضی سے آپ نے نہیں کرنا کہ کسی بھی کرنٹ ایسیٹ میں اس کو اوپر یا نیچے کر لینا, نہیں. سب سے جو ٹاپ پہ آتا ہے وہ ہے کیش. کیش از دا موسٹ لیکوڈ ایسیٹ. ان کو جب ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں کہ کرنٹ ایسیٹ کو کس کی بیس پہ کیا ہے, مطلب ہم نے جو اس کو ڈیوائڈ کیا ہے تو کوئی بیس ہے کس کے اوپر, وہ ہے لیکوڈیٹی. ہم نے کرنٹ ایسیٹ کو لیکوڈیٹی کی بیس پہ کیا ہے. اب لیکوڈیٹی بھی ایک ٹرمینالوجی ہے. یہ کیا ہوتی ہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ کرنٹ ایسیٹ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ جا کے سیل کرتے ہیں اور کیش میں کنورٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع نہ ہو, وقت بھی ضائع نہ ہو, اور آپ کو اتنی ہی قیمت مل جائے جتنے پہ آپ نے خریدا تھا, اس سے زیادہ ملے, کم نہ ملے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لیکوڈیٹی. ٹھیک ہے, سب سے جو موسٹ لیکوڈ ہمارا ایسیٹ ہے کرنٹ ایسیٹ میں وہ ہے کیش. اس کے بعد آ جاتے ہیں مارکیٹیبل سیکیورٹیز. اس کے بعد آتے ہیں ریسیویبلز. ریسیویبلز بچے وہ آپ کے کرنٹ ایسیٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ادھار پہ کسی کو چیز بیچ دی ہے اور آپ نے اس سے کہا ہے کہ مجھے 15 دن کے بعد آپ پیمنٹ واپس مطلب دے دینا مجھے. تو جو آپ نے چیز اس کو بیچ دی ہے, جس نے آپ کو 15 دن کے بعد جا کے پیمنٹ کرنی ہے, وہ کون بن گیا, آپ کا ڈیٹر, جن کو ہم کیا کہتے ہیں, ریسیویبلز. یعنی کہ 15 دن کے بعد جب آپ کو وہ پیمنٹ کر دے گا تو کیش آپ کے پاس آ جائے گا, تو یہ آپ کے ریسیویبلز ہیں, یعنی کہ یہ ہمارے کرنٹ ایسیٹ ہیں. تھرڈ پہ آتا ہے پری پیڈز. ہمارے پری پیڈز بھی ہمارے جو ہے یہ ہمارے کرنٹ ایسیٹس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پری پیڈ رینٹ ہے, ٹھیک ہے, ایڈورٹائزنگ ہے آپ نے جو کی ہے, انشورنس ہے, ڈفرینٹ سپلائیز ہیں, کچن سپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, اسپیئر پارٹس ہو گئے آرگنائزیشنس کے, یہ سارے آپ کے پری پیڈز میں آتے ہیں. نمبر 4 میں آتا ہے انوینٹری. انوینٹری جو ہے یہ بھی آپ کی کرنٹ ایسیٹ میں آتا ہے. اور انوینٹری ہوتی کیا ہے, بیسیکلی یہ وہ اسٹاک ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے اپنے پاس وہ مال رکھا ہوا ہوتا ہے وچ از اویلیبل فار سیل اور فار یوز. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سپلائر سے مال لیا ہوا ہوتا ہے جن کو آپ نے فردر پروڈکشن پروسیس میں استعمال کرنا ہوتا ہے یا پھر اس کو فردر آپ نے بیچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو زندگی ہے وہ 1 سال ہی ہوتی ہے. فکسڈ ایسیٹس ہیں, اس میں فکسڈ ایسیٹ وہ ہیں جن کی جو لائف ٹائم پیریڈ ہے وہ 5 سے 10 سال یا سے زیادہ ہوتی ہے. جس طرح لینڈ ہے, بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہیں, مشینری ہے, یا ڈفرینٹ قسم کی فرنیچر اینڈ فکسچرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے آٹو موبائلز ہو گئے, کمپیوٹرز ہیں, ڈفرینٹ ادرز ایسیٹ ہیں. اب ادرز کون سے ہوتے ہیں, وچ ٹو میکسیمائز دی بینیفٹس. ٹھیک ہے,
اب ایسٹس بیسیکلی ہوتے کیا ہیں کہ جن کو ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ ہاں جی ان کو کیٹاگرائز تو کیا گیا ہے 2 حصوں میں، لیکن ایسٹ کی اگر ہم تعریف پڑھیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں، دیز آر مسٹ بی اونڈ ناٹ رینٹڈ. یہ وہ ہوتے ہیں جو ہم آپ کو یوں کہتے ہیں کہ یہ کمپنی ان کو اون کرتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے، یہ ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے آگے ان کو استعمال کرنا ہے یا رینٹ پہ دے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹس آر دوز اکنامک ریسورسز وچ آر اونڈ بائی اینی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، or you can say that the second definition that these are those items owned by business that will provide future benefit. اثاثۂ جات جن کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے اثاثۂ جات ہوتے ہیں جن کو آرگنائزیشن اون کرتی ہے کس اپنے بزنس میں، اس لیے کہ آنے والے مستقبل میں وہ اس سے مستفید ہوگی اور فائدہ حاصل کرے گی. ٹھیک ہے، دے آر دا تھنگز آف ویلیو یوزڈ ان کیرنگ آؤٹ سچ ایکٹیویٹیز ایز پروڈکشن اینڈ ایکسچینج. یعنی کہ انہی ایسٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے پروڈکشن پروسیس میں. ٹھیک ہے، چاہے کرنٹ ایسٹس ہیں یا فکسڈ ایسٹس ہیں، ان تمام کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے بزنس کے لیے. ٹھیک ہے، اب ایسٹس کی ٹائپ ہم نے جس طرح پہلے فلو چارٹ میں بھی دیکھا تھا کہ 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کرنٹ ایسٹس اور فکسڈ ایسٹ. اور کرنٹ ایسٹس کو ہم نے پہلے وہ کیا ہے کیش ہے، ٹھیک ہے، اینڈ مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہیں. ان کی بھی یہ ڈفرینٹ ریٹرن کانٹریکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے 1 سال کے اندر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایز ان کو سیل کر کے، یعنی کہ کیش ریسیو کر سکتے ہیں. جس طرح ریٹرن پرومزری نوٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم تھرڈ پہ ہمارے آتے ہیں ریسیویبلس کو ہم ڈیٹرز کہتے ہیں. ڈیٹرز یعنی کہ وہ لوگ کہ جن سے آپ نے کیش لینا ہوتا ہے. اب اکاؤنٹ ٹرانزیکشنز جس طرح بچے ہم نے ڈیفائن کی ہیں کہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اگر کیش ٹرانزیکشن کی ہے، فوراً آپ نے اسی ٹائم چیز خریدی اور پیسے دے دیے. ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ نے چیز تو خرید لی لیکن اسے ٹائم لے لیا کہ میں آپ کو 5 دن کے بعد پیسے دوں گا یا 10 دن کے بعد دوں گا. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے ادھار پہ کی ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں آن کریڈٹ ٹرانزیکشن. اور جو ہم کیش دے کے کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کیش ٹرانزیکشن. یعنی کہ ٹرانزیکشن 2 طرح سے ہوتی ہیں، کیش ٹرانزیکشن اور کریڈٹ ٹرانزیکشن. جب آپ کیش ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جا کے کیش پہ جب ہوگی تو وہ تو بات ہی ختم نا، کہ آپ نے چیز خریدی اور پیسے دے دیے. جب آپ ادھار پہ کسی سے چیز لیتے ہیں، اگر آپ کا کوئی دوست ہے، ٹھیک ہے، جاننے والا تھا، اس کو آپ کی بات پہ یقین ہے کہ یہ مجھے دے دے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ ایسی زبانی کلامی ایک کمٹمنٹ کر لی کہ میں آپ کو 15 دن کے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا. جب آپ زبانی کلامی وربل کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل. اور جب آپ کا وہ دوست نہیں تھا، اسے کہا نہیں مجھے تو نہیں یقین کہ پتہ نہیں آپ کب اس کو ری پے کریں گے، مجھے دوبارہ واپس کرتے کہ ہیں نہیں، تو پھر آپ سے وہ ایک حلف نامہ لیتا ہے یا کسی کاغذ پہ آپ سے ریٹن لکھواتا ہے کہ مجھے لکھ کے دیں، جس پہ آپ سگنیچر کرتے ہیں. کل کو اگر یہ مجھ سے دھوکہ دے گیا تو میں اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر سکتا ہوں. تو اسے ہم کہتے ہیں نوٹ ریسیویبل. پھر آ جاتے ہیں پری پیڈ کی طرف. ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. انوینٹری ہے کہ یہ وہ اسٹاک ہے دیٹ از اویلیبل فار سیل اور یوز. ٹھیک ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں فکسڈ ایسٹ کی طرف. جس طرح لینڈ ہے، بلڈنگ ہے، یہ یعنی کہ وہ ایسٹس ہیں جن کے فوائد آپ یوں کہہ لیں لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں. مشینری ہے، یہ اگر پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس میں جنریٹر ہے، مشینری ہے. مشینریز روز روز تو نہیں خریدی جاتی، جنریٹر بھی روز روز نہیں خریدے جاتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک بار خرید لی جائیں لیکن یہ پھر سالوں چلتی ہیں، تو ان کو ہم فکسڈ ایسٹس کہتے ہیں. مرچنڈائز ہے، مرچنڈائز وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں، وہ ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ بنے بنائے انسان لے لیتا ہے. جس طرح یہ آٹو موبائلز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، یہ آپ کی مرچنڈائزز میں آئیں گے ڈفرینٹ. اور یہ تمام وہ ایسٹس ہیں یعنی کہ جن کو آرگنائزیشن اپنے پروڈکشن پروسیس میں استعمال کرتی ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے اپنے سیکنڈ ایلیمنٹ کی طرف. جو اکاؤنٹنگ کا سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ ہے لائبلٹیز. ٹھیک ہے، لائبلٹیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. لائبلٹیز کو اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری آبلیگیشنز ہوتی ہیں، واجبات ہوتے ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لائبلٹیز آر دا کلیمز اگینسٹ ایسٹس.
ٹھیک ہے. دے آر دا ایگزسٹنگ ڈیٹس اینڈ آبلیگیشن، یعنی کہ یہ آپ کے سر پہ ایک ادھار ہوتا ہے جو کہ آپ نے ہر حال میں آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے اگر کسی سے مال منگوایا تھا، آپ نے اس کو یوں کہا ہے کہ میں 1 مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، تو آپ کے سر کے اوپر جو ظاہر سی بات ہے ادھار آ گیا، تو اس کو ہم اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں ایک یوز کرتے ہیں، نام دیتے ہیں لائبلٹی، کہ اس کے اوپر لائبلٹی ہے. اب جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹس، ان کو ہم ڈیٹس بھی کہتے ہیں، اور آبلیگیشنز آف دا بزنس دیٹ کین بی پیڈ ود کیش. آپ نے اگر کیش میں ان کو پے کرنا ہے، یا آپ نے گڈس کی شکل میں ان کو پے کرنا ہے، یا سروسز پرووائڈ کرنی ہے، تو یہ بھی آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. ٹھیک ہے. پرابیبل فیوچر آؤٹ فلو آف ایسیٹس. آؤٹ فلو آف ایسیٹس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے کیش کی فارم میں، تو کیش آپ کا ایسیٹ ہے، تو جب آپ آؤٹ فلو ہو جائے گا، یعنی کہ جب آپ اپنی لائبلٹی پوری کریں گے، ادھار چکائیں گے تو پیسوں کی صورت میں کریں گے، تو پیسے کی صورت میں جب پیمنٹ کریں گے تو آپ کی پاس پیسے کی کمی آ جائے گی. یعنی کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فیوچر آؤٹ فلو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی آرگنائزیشن سے وہ چیز چلی جاتی ہے، تو وہ ایسیٹس ہی جاتے ہیں، چاہے وہ کیش کی فارم میں آپ نے پیمنٹ کی ہے یا کسی مال کی صورت میں آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے. لائبلٹیز کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 حصوں میں، کرنٹ لائبلٹیز اور فکس نان کرنٹ لائبلٹیز. اور کرنٹ لائبلٹیز بھی وہ ہیں کہ جن کی لائف ٹائم پیریڈ 1 سال سے کم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے سر پہ اگر کوئی قرضہ ہے، ادھار ہے، لیکن آپ نے اس کو 1 سال کے اندر ہی پے کرنا ہے، 1 سال سے زیادہ نہیں آپ نے رہنے دینا، اس کی لائف ٹائم پیریڈ ہی 1 سال کے اندر ہی آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ جب آپ نے اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ کو 1 مہینے کے اندر دوں گا یا 3 مہینے کے اندر دوں گا، اور آپ نے ایک پرومیزری نوٹ کی فارم میں ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اس کے اوپر نیچے اپنے سگنیچر کیے ہیں، تو سمجھو کہ آپ نے ایک نوٹ پے ایبل کی صورت میں لائبلٹی کریٹ کی ہے. نوٹ پے ایبل ہماری کرنٹ لائبلٹیز ہوتی ہیں. اور جب آپ کا دوست تھا، آپ نے زبانی کلامی اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا، لائبلٹی تو جنریٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے پے کرنا ہے، لیکن آپ نے ابھی کوئی لکھ کے نہیں دیا، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ پے ایبل. تو نوٹ پے ایبل ہوں یا اکاؤنٹ پے ایبل ہوں، یہ دونوں جو ہیں کرنٹ لائبلٹیز ہوتی ہیں ہماری. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان ارنڈ ریونیو ہے، اور ان ارنڈ ریونیو کے مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ نہ کمائی ہوئی آمدن. ٹھیک ہے. جس طرح ایڈوانس میں اگر آپ نے 1 سال فار ایگزامپل آپ نے کسی کو گھر ادھار پہ دیا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ادھار سے پہلے آپ نے 1 سال پہلے ہی اس سے ایڈوانس میں لے لیا، حالانکہ آپ نے ابھی اس سے خدمات نہیں لی. ایک آپ کے لائبلٹیز میں آتے ہیں ایکروولز. ایکروولز بھی آپ کی کرنٹ لائبلٹیز میں آتے ہیں. ایکروولز یعنی کہ وہ آپ کی ادھار ہوتا ہے، آپ کہنے کہ وہ خدمات ہوتی ہیں کہ ان سے پہلے آپ نے خدمات لے لیں، لیکن آپ نے ابھی ان کو پیمنٹ کرنی ہے. فکسڈ لائبلٹیز جن کی لائف ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو پیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے، اور 5 سال یعنی کہ آپ کے پاس ٹائم دیا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ جو ہے مجھے پیمنٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے کسی بینک سے لون لیا ہے، کوئی ہیوی لون لیا ہے، اور آپ اس کو بے شک منتھلی ہی اس کی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں، لیکن ٹوٹل ٹائم پیریڈ 5 سال ہے کہ 5 سال تک یہ ٹوٹل جو آپ نے ہم سے ادھار لیا، یہ پورا کا پورا آپ نے ہمیں واپس پے کر دینا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں بانڈز. بانڈز بھی یہ آپ کے لانگ ٹرم لائبلٹیز میں آتے ہیں. ان کا بھی لائف ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 5 to 10 ایئرس تک ہوتا ہے. پھر آتے ہیں ہم لوگ اس کی طرف مارٹیگیج. مارٹیگیج بھی لانگ ٹرم لائبلٹی ہے. فار ایگزامپل آپ نے بینک سے ادھار لیا ہے، اور وہ زیادہ ادھار تھا، اور بینک جب بھی کوئی ادھار دیتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایسیٹ گروی کے طور پہ رکھتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو لون چاہیے، لیکن اب آپ کی جو وہ گھر ہے اس کو تو وہ اپنے ساتھ گروی نہیں رکھ سکتے، تو بینک اس کے اگینسٹ جو اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے لاک اپ میں رکھتا ہے، گروی کے طور پہ رکھتا ہے کہ جب تک آپ ہمیں ہمارا پورا ادھار نہیں چکا دیتے اس گھر کا، جو گھر کے بنانے کے لیے آپ نے ہم سے لیا، تو اس کے جو اصلی کاغذات ہیں وہ ہمارے قبضے میں رہیں گے. تو اسے ہم کہتے ہیں مارٹیگیج، یعنی کہ آپ نے اپنے ایسٹ کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، یعنی کہ اپنا پورا کا پورا ایسٹ آپ نے گروی رکھ دیا ہے. تو مارٹیگیج بیسیکلی ان ایسٹس کے لیے ہوتا ہے جو اموویبل ہیں، یعنی کہ ایک جگہ دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے،
सकते. اور ایک ہوتا ہے پلیج, یعنی کہ جو موویبل پراپرٹی ہے, جس طرح گولڈ ہو گیا, اسٹون ہو گیا, آپ نے وہ گروی رکھ دیے. تو جو موویبل پراپرٹی ہوتی ہے, موویبل ایسیٹس ہوتے ہیں, ان کو جو آپ گروی رکھتے ہیں, ادھار لیتے ہیں بینک سے, تو اسے ہم کہتے ہیں پلیج. اور جو اموویبل پراپرٹی کے اگینسٹ جو آپ رکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مارٹگیج. اسی طرح آپ کے یہ جو ہے کنسورشیم ہے, یہ بھی جو ہے ایک قسم کا آپ یوں کہنے کہ کو فائنینشلی جو ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے, لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوتا ہے. اور سینڈیکیشن ہیں, یہ ڈفرینٹ قسم کے کانٹریکٹس ہیں, لانگ ٹرم ہوتے ہیں, جس کے تھرو آپ کے اوپر لائبلٹی جنریٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح سیکیورٹائزیشن ہے, یہ بھی ایک قسم کی جس طرح مارٹگیج ہے یا پلیج ہے. اسی طرح آپ کوئی نہ کوئی ایسٹ جب آپ ادھار لیتے ہیں تو آپ ایز اے سیکیورٹی ان کے پاس جو ہے وہ گروی رکھتے ہیں. میوچل فنڈز ہیں, میوچل فنڈ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا آرگنائزیشنز جب ڈفرینٹ مل کے مختلف لوگوں سے ادھار لے کے اور ان کے پیسے کو اکٹھا کر کے ایک بڑے فیوریبل پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, تو میوچل فنڈ جو جن سے انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے, پھر ان کو انہوں نے آن ٹائم پے بھی کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پروفٹ جنریٹ کر کے ہم ان کو دوبارہ واپس کریں گے. تو یہ جو ہے تمام لانگ ٹرم لائبلٹیز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے تھرڈ ایلیمنٹ کی طرف جو ہے اونرز ایکویٹی. ٹھیک ہے, اونرز ایکویٹی از دی تھرڈ ایلیمنٹ آف دی اکاؤنٹنگ ایکویشن. اس کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن ہی پڑھا تھا کہ ایسیٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکویٹی. تو اگر آپ اونرز ایکویٹی کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جب ایسیٹس میں سے لائبلٹیز کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس اونرز ایکویٹی آ جائے گی. اونرز ایکویٹی ہوتی کیا ہے, بیسیکلی اٹس دا ریزیڈیول کلیم آف اونرز آن دی ایسیٹس. ٹھیک ہے, اٹس ریپرزینٹ دی اونرشپ کلیم آن ٹوٹل ایسیٹس. یہ بھی وہی بات کر رہا ہے کہ اٹس ریپرزینٹ دی اونرشپ کلیم, یعنی کہ جو ہمارے اونرز ہوتے ہیں, جن کو ہم مالکان کہتے ہیں, جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے جو اپنا, چاہے کسی نے 1 روپیہ لگایا یا کسی نے 10 روپیہ یا کسی نے 1000, انہوں نے اس انٹینشن سے لگایا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو اس سے ڈبل کا منافع کمپنی جنریٹ کر کے دے گی. تو ان کی یہی امید ہوتی ہے, اور کمپنی جو پروفٹ ارن کرتی ہے اسی پروفٹ میں سے ان کو ہر سال ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ کی ریشو ہے اس کے مطابق پروفٹ کا حصہ ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ جو اونرز ایکویٹی ہے, اس کو جو ہے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, کیپٹل, ڈرائنگز, ریونیو اینڈ ایکسپینسز. یہ چاروں ایلیمنٹ, کیپٹل ہے یا ڈرائنگ ہے, ریونیو ہے یا ایکسپینسز ہے, یہ اونرز ایکویٹی پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ یہ اونرز ایکویٹی میں انکریز بھی لاتے ہیں اور ڈیکریز بھی لاتے ہیں. پہلے تو ہم ان کو ایکسپلین کر, یہ چاروں ایلیمنٹس ہیں کیا اور ان کا کیسا امپیکٹ ہے اونرز ایکویٹی کے اوپر. اونرز ایکویٹی کی یہ فردر ایک مزید ڈیفینیشن ہے کہ اماؤنٹ بائی وچ دا بزنس ایسیٹس ایکسیڈز دی بزنس لائبلٹیز اینڈ دیز آر آلسو کالڈ دی نیٹ ورتھ اور کیپٹل آف اینی آرگنائزیشن. اب وہ چاروں جو ہم نے ایلیمنٹ پڑھے ہیں کہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں. انویسٹمنٹس بائی اونرز, سب سے پہلے جو مالکان پیسہ لگاتے ہیں آرگنائزیشنز میں کہ جو ہے ان کے بائی دا اونرز, اور ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیز آر دی انویسٹمنٹ اینڈ دیز انویسٹمنٹ ان دا بزنس انکریز دی اونرز ایکویٹی, یعنی کہ ان کا امپیکٹ اونرز ایکویٹی میں انکریز لاتا ہے. فار ایگزامپل, اف اے بزنس ہیز اے ٹوٹل ایسیٹس کتنے $1 lakh اینڈ ٹوٹل لائبلٹیز آر 60,000, what is the owner's equity? So when you will pay all the debts, for example you will pay the 60,000, یعنی کہ آپ کے سر کے اوپر 60,000 کا جو ہے نقصان ہے. تو جب 60,000 آپ کے اوپر ادھار ہے اور 60,000 پے کرنے کے بعد ٹوٹل ایسیٹ کی اماؤنٹ میں سے جو بچ جائے گا وہ آپ کا کیا ہے, اونرز equity ہے. If a business has a total assets of 1 lakh and total liabilities, یعنی کہ اس کا جو سر پہ ادھار ہے وہ 60,000 ہے اور جو اس کے ٹوٹل کل مالیت ہے اس کے اثاثہ ایجاد کی وہ 1 لاکھ ہے, تو اب اس کی کیپٹل کتنا ہوگا, اونرز ایکویٹی کتنی ہے. تو ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کے تھرو ہی اس کو سالو کریں گے کہ ایسیٹس مائنس لائبلٹیز, ایسیٹس ہمارے
1,00,000 تھے اور لائبلٹیز ادھار ہمارا 60,000 ہے، تو ہم اس میں سے جب 1,00,000 میں سے 60,000 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 40,000 اونرز ایکوٹی آئے گی. اٹ کین بی ایکسپریسڈ ایز این اکاؤنٹنگ اکویشن، جو ہم فرسٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسیٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی. اب ہم اونرز ایکوٹی کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈرائنگز کیا ہوتے ہیں. اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں کہ جب مالک اپنی پرسنل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے جب پیسے نکلواتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈرائنگز. سو ڈرائنگز جو ہیں ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹیکنیکل اس کی ڈیفینیشن میں. تو سو دیز آر دی withdrawals آف کیش آر ادر ایسیٹس بائی دی اونرز فار پرسنل یوز. یعنی کہ اگر کمپنی کا پیسہ ہے تو وہ کمپنی کے کاموں میں استعمال ہونا چاہیے، لیکن مالک نے پیسہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپنی کی آپریشن میں یوز ہوگا اور اسے جو پروفٹ جنریٹ ہوگا اس میں سے اس کا حصہ دیا جاتا ہے. لیکن مالکان کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائم وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے کمپنی کے ایسیٹ یا کیش کو نکال لیتے ہیں، تو جب وہ نکالتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اونرز ایکوٹی میں کمی آ جاتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں ڈرائنگز. تھرڈ ہمارا ایلیمنٹ ہے ریونیو، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہیں گے اردو میں ایک آمدن، کہ آمدن کیا ہوتی ہے آرگنائزیشنز کی. تو ریونیوز آر دی پرائز کلیکٹڈ آر ٹو بی کلیکٹڈ فرام کسٹمرز ان ایکسچینج آف گڈز اور سروسز. کہ جو پروڈکٹس آپ نے بنائے ہیں اور جو آپ کو سیل کریں گے اور اسے جو بھی آمدن آئے گی وہ اس کو ہم ریونیو کہتے ہیں. ریونیو جو ہے گراس انکریز ان دی اونرز ایکوٹی. ڈیفینیٹلی جو ریونیو جو آپ کی آمدن آئے گی، جو پیسہ آئے گا، وہ سارا کس میں جا کے سیو ہوتا ہے؟ اونرز ایکوٹی کے سیکشن میں، ٹھیک ہے. تو وہ اونرز ایکوٹی میں انکریز لاتا ہے. یہ یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ریونیو انکریز ان ٹوٹل ایسٹ اینڈ آلسو انکریز ان دا کیپیٹل. ریونیوز میں ریزلٹ فرام سیل آف مرچنڈائز، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ بنایا اور اس کو پھر بیچا ہے، یا پھر آپ نے کوئی سروسز پرفارم کی ہیں، آپ نے کوئی بھی اپنی پراپرٹی یا اس کو کرائے پہ لگایا ہوا تھا اور اسے جو آمدن آئے گی، کرایہ آئے گا، وہ بھی آپ کی آمدن ہے. اس طرح آپ نے ادھار دیا ہوا تھا کسی کو، جب آپ وہ ادھار وہاں سے ریسیو کر لیں گے، پیمنٹ آپ کو مل جائے گی آن ٹائم، تو وہ بھی آپ کی اونرز ایکوٹی میں انکریز لائے گا، تو وہ آپ کی آمدن ہوگی. 3 طرح کے بزنسز آپریٹ کرتے ہیں. ایک ہے مینوفیکچرنگ بزنس، ایک ہے مرچنڈائزنگ بزنس، اور ایک ہوتا ہے سروسز بزنس. مینوفیکچرنگ بزنس وہ ہوتا ہے جس میں ہم پروڈکٹ کو بالکل نئے سرے سے تیار کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے ایک مارکر بنانا ہے اور اس مارکر کو بنانے کے لیے آپ کو بالکل نئے سرے سے ہی ہر ایک چیز کو خریدنا پڑے گا، اس کے لیے لیبر ہائر کریں گے، اور پھر فیکٹری اوور ہیڈز جتنے بھی اس کے اوپر مسلینیس جتنے بھی ادر ایکسپینسز ہیں وہ سارے کر کے کمپلیٹ ایک پروڈکٹ اس فارم میں لے کے آئیں گے کہ اب وہ فنش گڈ کی صورت میں یوزرز کے لیے یوزیبل ہوگا. جب ہول سیلر جا کے مارکیٹ میں اس کو خریدیں گے اور کسٹمرز کے پاس جائے گا، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے پاس، آفس یوز کے لیے جب وہ ہوگا، تو وہ کیا ہے؟ مرچنڈائزر ہیں، جو بنی بنائی چیز کو آگے سے خریدتے ہیں. مرچنڈائزر وہ ہوتے ہیں جو چیز کو نئے سرے سے نہیں بناتے، بنی ہوئی چیز کو خریدتے ہیں اور پھر اس کو آگے جا کے بیچتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں مرچنڈائزنگ بزنس. جس طرح گاڑیاں ہیں، گاڑیاں جو فیکٹری میں بنتی ہیں، جو بناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مینوفیکچرنگ بزنس میں آئے گا. جو کیونکہ اس کا ایک ایک پارٹ جو ہے بنتا ہے، پھر اس کو ہم اسمبل کرتے ہیں اور ایک گاڑی کی شکل میں پھر اس کو سارا اسمبل کیا جاتا ہے اور اس کو ایک فائنل شیپ دی جاتی ہے. پھر جو شو رومز والے ہیں، یہ بنی بنائی جو گاڑی ہے کارخانوں سے خرید کے لاتے ہیں، یہ مرچنڈائزر ہیں اور یہ آگے جو ہے اپنے کسٹمر کو بیچیں گے. تو ریونیو ٹائٹل ہیں ڈفرینٹ، یعنی کہ ٹیوشن فی ہے، یہ بھی آپ کی ریونیو ہوگی. لیگل فی ہے، یعنی کہ لائر ایک اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو جو اس کو فی ملے گی وہ بھی اس کی ریونیو ہے. پیٹنٹ فی ہے، ٹھیک ہے. کمیشن فی ہے جو آپ کو ایز این کمیشن کے طور پہ دی گئی اگر آپ کہیں کسی ایجنسی میں ایز این ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو دوسرا فورتھ ایلیمنٹ ہے ایکسپینس، یعنی کہ اخراجات جو ہوتے ہیں. ایکسپینسز وہ اخراجات ہیں جو آپ نے ایک چیز کو بنانے میں اور پھر اس کو جو ہے سیل کرنے میں جو بھی آپ کے آئے ہیں اور ان کو کرنے کے بعد جو آپ کی آمدن جنریٹ ہوئی ہے. تو ایکسپینسز بیسیکلی آپ کی ٹوٹل ایکوٹی میں جو ہے کمی لاتے ہیں، کیونکہ آپ نے سارے اخراجات پے کرنے ہوتے ہیں. جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو ایسیٹس کے تھرو کرتے ہیں تو آپ کی ایسیٹس میں کمی آتی ہے، یعنی کہ اخراجات میں کمی آتی ہے.
ایکسپینسز فار ایگزامپل یوٹیلیٹی ایکسپینسز ہیں، آپ کے رینٹ ایکسپینسز ہیں، اگر آپ نے رینٹ بھی پے کرنا ہے، سپلائز یعنی کہ آپ نے ڈفرینٹ سپلائر سے بھی لی ہوئی ہیں چیزیں تو ان کو بھی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، تو یہ بھی آپ کے ڈفرینٹ ایکسپینسز ہیں. ایکسپینسز کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ایکسپینسز یہاں پہ اس کی فردر ایک مزید ڈیفینیشن ہے کہ دیٹ اسپینڈنگ آف منی وچ انکریز دی ریونیو، یا آپ کی دوسری اس کی ڈیفینیشن ہے اٹس دی کاسٹ آف ایسیٹس کنزیومڈ آر سروسز یوزڈ ان دا پروسیس آف ارننگ ریونیو. ان کی ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ریونیو کیا ہے، ایکسپینسز کیا ہے، تاکہ آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ ایکسپینسز کون کون سے ہیں، یعنی کہ آپ نے فار ایگزامپل اس طرح ہم نے پہلے مثال لی ہے کہ ہمارے مارکر آپ نے بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے خام مال یا را میٹیریل خریدنا ہوگا، جسے ہم ڈائریکٹ میٹیریل کی کاسٹ بھی کہتے ہیں. آپ نے اس کے لیے پے کرنا ہے. پھر آپ نے اس کو بنانے کے لیے آپ کو لیبر بھی چاہیے، کیونکہ وہ جو آپ نے مال خریدا ہے وہ خود سے تو نہیں چیز تیار ہو جائے گی، اس کو پھر اس مال کو بنانے کے لیے آپ کو لیبر ہائر کرنی ہے. پھر ڈفرینٹ اور بھی اتنے ایکسپینسز ہیں، یہ تینوں مل کے آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ بناتے ہیں، اور جو ان کی پیمنٹ جائے گی اسے ہم کہتے ہیں مینوفیکچرنگ ایکسپینسز. نمبر 2 آتے ہیں جب ایک چیز بن جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. مارکیٹنگ کر کے ہم نے اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے پروڈکٹ کو، جو اس کے اوپر جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ ہمارے مارکیٹنگ اینڈ سیلنگ ایکسپینسز ہوں گے. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ ہمارے آتے ہیں جرنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. ڈفرینٹ آپ نے ڈیورنگ مینوفیکچرنگ بھی ریکارڈ کو مینٹین کرنا، چیز خریدی گئی ہے، سپلائر سے مال آیا ہے، کون سا آپ نے گودام میں مال رکھا ہے، ان سب چیزوں کا ریکارڈ مینٹین کرنا، یعنی کہ کلیریکل جو سٹاف کو آپ نے پے کرنا ہے. ڈفرینٹ HR کی سروسز ہو گئیں، ڈفرینٹ ڈیلی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کی ریکارڈ کی مینٹیننس ہوگی. ان تمام چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کی جو بھی کاسٹ پڑے گی، خرچہ ہوگا، یعنی ٹرانسپورٹیشن ہے، مال ایک جگہ سے منگوایا گیا ہے پھر دوسری جگہ لایا گیا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو بھی خرچہ اخراجات آئیں گے اسے ہم کہیں گے جرنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. فورتھ ون ہے فائنینشیل چارجز، یعنی کہ آپ نے ادھار پہ چیزیں لی تھیں، پھر آپ نے اس کے اوپر پیمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ انٹرسٹ چارجز ہو گئے، آپ نے اس کو پے کرنا ہے. تو یہ آپ کے اخراجات جو ہیں ان کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: مینوفیکچرنگ، مارکیٹنگ اینڈ سیلنگ، جرنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل چارجز. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان چاروں ایلیمنٹ کا اونرز ایکوٹی کے اوپر، یعنی کہ جو ہم نے اونرز ایکوٹی کے چاروں یہ ایلیمنٹس ہیں، سب ڈویژن جس کو ہم نے کہا تھا، یہ اس میں کیسے انکریز یا ڈیکریز لاتے ہیں. تو انویسٹمنٹ جو ہے ہمیشہ اونرز ایکوٹی میں انکریز لاتی ہے، کیونکہ مالکان پیسہ لگاتے ہیں تو اونرز ایکوٹی میں انکریز آتی ہے. ریونیو جو آپ کی آمدن ہوتی ہے یہ بھی جا کے آپ کی اونرز ایکوٹی میں انکریز لاتی ہے. جب آپ اونرز جب اپنی پرسنل یوز کے لیے پیسہ نکال لیتے ہیں یا جو اپنے خرچہ خراجات پے کرنے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی اونرز ایکوٹی میں ڈیکریز آتا ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن کو. ہم نے لائبلٹیز کو بھی ڈسکس کر لیا، اونرز ایکوٹی بھی کر لیا. اب ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایسیٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی. اب آپ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسیٹس کیا ہیں، لائبلٹیز کیا ہیں اور اونرز ایکوٹی کیا ہے، تاکہ آپ نے ایک دوسرے کو ان کے ساتھ مکس نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بعد جا کے آپ نے جو کویسچن سالو کرنے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہو کہ ایسیٹ کی کیا ہے، ان کی کیا اماؤنٹ ہے، لائبلٹی کیا ہے، ان کی کیا اماؤنٹ ہے، پھر آپ کویسچن کو ایزیلی سالو کر سکیں گے. ٹھیک ہے. لیفٹ سائڈ جو ہے ایکویشن کی، جو اس کو ہم کہتے ہیں ایسیٹس کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. رائٹ سائڈ ہے ایکویشن کی، وہ ہے لائبلٹیز اینڈ اونرز ایکوٹی. یہ اس کی ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہے جس میں ہم اس کو لکھتے ہیں کہ ایسیٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی. یہاں پہ ایک آپ کو پریکٹس کویسچن دیا گیا ہے کہ کمپیوٹ دی مسنگ اماؤنٹ ان دی فالوئنگ ٹیبل بائی یوزنگ دی اکاؤنٹنگ ایکویشن، کہ ایسیٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی. 3 کویسچنز آپ کو اس سلائیڈز میں دیے گئے ہیں. ایک ہم یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ فار یور انڈرسٹینڈنگ سالو کرتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں نمبر 1 کویسچن میں آپ کو ایسیٹس کی اماؤنٹ بھی دی گئی ہے 5,58,000، ٹھیک ہے، اور لائبلٹیز کی اماؤنٹ بھی دی گئی ہے 3,42,000، اور اونرز ایکوٹی کی اماؤنٹ کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو آپ نے اسی طرح آپ نے اس اکاؤنٹنگ ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کی اماؤنٹ، سیکنڈ میں ایسیٹس کی اماؤنٹ وہ مانگ رہا ہے، اور تھرڈ کویسچن میں وہ لائبلٹیز کی اماؤنٹ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہاں پہ ہم اس کو سالو کرتے ہیں کہ یہ کیسے سالو ہوں گے کویسچن. یہ دیکھیں کہ ایسیٹس کی جو تھی اماؤنٹ گیون ہے، لائبلٹیز کی تو اونرز ایکوٹی کی آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے. تو اب یہ تو میتھمیٹکس کا ایک رول ہے، جب ایکویشن کی دوسری سائڈ پہ اماؤنٹ لے کے جائیں گے، پازیٹیو ہے تو نیگیٹو ہو جائے گی، نیگیٹو ہے تو پازیٹیو ہو جائے گی. تو لائبلٹیز جب ایکویشن کی اس سائڈ پہ جائیں گی تو وہ نیگیٹو ہو گئی، یعنی کہ ہم اس میں سے مائنس کریں گے تو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کی اونرز ایکوٹی ہے. یا آپ اس کا دوسرا طریقہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ ایکویشن کو سیٹ کر لیں، پھر اس میں جا کے آپ اماؤنٹس کو پٹ کریں گے اور اس میں سے آپ مائنس کریں تو جو اماؤنٹ آئے گی وہ آپ کی اونرز ایکوٹی ہے. باقی سیکنڈ جو تھرڈ پارٹ ہے وہ آپ کی کلاس اسائنمنٹ کے طور پہ آپ ان کو سالو کیجئے گا.
تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا, اس کی کیا ڈیفینیشنز ہے اور اس کو کس طرح ہم ایکسپلین کرتے ہیں, اس کی امپورٹنس کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے, اور اکاؤنٹنگ ایکویشن کے 3 جو مین پارٹ ہیں, ایسیٹس, لائبلٹیز اور اونرز ایکوٹی, یہ کیا ہیں, تاکہ میں آپ سے کل کو کوئی کوئز یا ایگزام میں مانگتی ہوں تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ایسیٹس کیا ہیں, لائبلٹیز کیا ہیں اور اونرز ایکوٹی کیا ہے. جو آپ کو کلاس اسائنمنٹ کے طور پہ کویسچنز دیے ہیں, آپ نے ان کو ضرور سالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ریممبر می ان یور پریئرز. خوش رہیں, اللہ حافظ.